بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، اور دوسری آیت جو تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے۔ اب یہ جو موضوع میں کنسیپٹ دیا ہے عورت کی فطری تخلیق اور اس کے ساتھ معاشرتی مقام اور دور جدید میں عملی کردار، یہ جو پہلو ہے یہ تینوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان آیات کریمہ کی جو تلاوت کی ہے ان کی گہرائی میں جائیں، یہ جو سبجیکٹ ہے ان آیتوں میں موجود ہے اور اس کے اندر فطری تخلیق کا ذکر ہے عورت کی، اور پھر اس کے ساتھ جو معاشرتی مقام ہے وہ فطری تخلیق سے اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی فطرت میں جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، کریشن، اس کی فطرت میں جو جو صلاحیتیں، خصلتیں، خوبیاں، ایبیلیٹیز اللہ پاک اس کی تخلیق میں رکھ دیتا ہے فطرت میں، ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہی ڈیولپ ہو کے اس کے معاشرے میں اس کے مقام کو متعین کرتے ہیں۔ کبھی معاشرہ یا کسٹمز، رسم و رواج کبھی اس کی ان فطری خلقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنے اور نشو و نما پانے کا موقع نہیں دیتا معاشرہ کبھی، جس کی وجہ سے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں مگر دب جاتی ہیں۔ جب ایسی صورت ہو تو پھر تحریکیں جیسے ہماری تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ایسی تنظیمیں اور انسٹیٹیوشنز اور اس طرح کے ادارے، پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان کو ریسٹور کرنے، بحال کرنے کے لیے سٹرگل کریں، تگ و دو کریں، تاکہ فطری تخلیق میں جو جو صلاحیتیں تھیں وہ بحال ہوں اور انہیں نرشمنٹ کا، ڈیولپ ہونے کا، نرچرنگ کا موقع ملے اور وہ اپنے اس رول کو انجام دینے کے قابل بن سکیں جو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے۔ اس موقع پر دو طرح کی تنظیمیں اور دو طرح کی جماعتیں یا دو طرح کے ذہن کار فرما ہوتے ہیں۔ تو جو طبقہ، یہ ہمارے ہاں موسٹلی مذہبی طبقہ میں وہ لوگ جو روشن خیال نہیں ہیں، جنہیں روشنی نہیں ملی، لہٰذا اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تخلیق کا اور اس کی فطرت کا، اس کی خصلت کا، اور وہ دراصل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے یا سمجھیں ایک سپریشن ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور رول اس کا بروئے کار نہیں آتا۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح کی ایکسٹریمزم ہے، انتہائی سوچ ہے ایک طرح کی۔ پھر اسی طرح جو لوگ عورت کے رول کو ڈیل کر رہے یا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس رول کی بحالی کی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرا ذہن آتا ہے، وہ بھی ایکسٹریم ذہن ہے دوسری طرف۔ وہ نام تو اس رول کی بحالی کا لیتا ہے، حقوق نسواں کا لیتا ہے، عورت کے مقام سوسائٹی میں اس کے مقام کو اور اس کے کردار کو اجاگر کرنے کا نام تو یہی لیتا ہے، مگر وہ حدود کو توڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیے، کوئی چیز جس کے بارڈرز ٹوٹ جائیں وہ تباہ کن ہو جاتی، ہر وہ چیز جس میں توازن اور اعتدال کھو جائے، نہ رہے، وہ بدنما ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت نہیں رہتی۔ خوبصورتی کی تعریف میں ہی توازن اور اعتدال شامل ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے جو حقوق نسواں یا نسوانیت کے نام پر جنہوں نے توازن کھو دیا ہے، تو عورت کو اصل حسن سے، عزت سے، تکریم سے محروم کر دیا۔ تو جس طرح ادھر ایکسٹریم تھا، جو لوگ یا تعلیم یافتہ نہیں تھے، پرانی ذہنیت کے تھے، تنگ نظر، تو جو توازن انہوں نے ڈیمیج کیا تھا اور عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا مذہب کا بڑا تنگ ویو رکھنے والے لوگ جو روشنی جن کو نہیں پہنچی اور وسعت جن کی سوچ میں نہیں تھی، جو ظلم انہوں نے کیا، اسی طرح کا ظلم دوسری طرف ان کے خلاف فائٹ کرنے والوں نے کیا۔ جنگ کرنا کسی کے حقوق کی بحالی کے لیے اور جنگ کر کے بھی زیادتی نہ کرنا، حدود کو قائم رکھنا، یہ اصل حسن ہے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ اور تحریک منہاج القرآن اس وسطیہ کی سٹرگل ہے کہ ویمن لیگ اگر خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے تو حقوق کی بحالی کی جنگ بھی کر رہی ہیں
اور کسی پر زیادتی بھی نہیں کر رہی ہیں، اور توازن کو بھی برقرار رکھنا چاہ رہی ہیں۔ دو طرف انتہا پسندیاں ہیں، دو انتہائیں ہیں، لوگ یا ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، اور پریشرز اتنے ہوتے ہیں، پریشرز، کہ آپ توازن اور اعتدال پر درمیان میں رہ نہیں سکتے۔ یہ تلوار کی دھار کی طرح بڑا عجیب سا راستہ ہوتا ہے، یا ادھر پھسل جاتے ہیں یا ادھر پھسل جاتے ہیں۔ تو جنگ بھی لڑنا اور توازن بھی نہ کھونا، یہ اصل بات ہے جس کو پیغمبرانہ کام کہتے ہیں۔